السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم نے سورہ حجرات، اس کی کچھ آیات، اس کا ترجمہ اور تشریح پڑھنا ہے۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سلیبس میں سورہ حجرات شامل ہے اور اس میں یہ والی آیات کافی دفعہ آ چکی ہیں، تو اس لحاظ سے آپ نے ان آیات کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ معاشرتی زندگی کی اصلاح اور اصول و آداب کے بارے میں یہ آیت ہے۔ اس کا ترجمہ آج ہم آپ کو پڑھائیں گے اور اس کی کچھ تشریح آج ہم کریں گے، تو یہ ترجمہ اور تشریح آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، نہ کوئی مذاق کرے کوئی قوم کسی دوسری قوم سے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ سب ان میں سے بہتر ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ سب ان میں سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے کو مذاق کریں، عسیٰ ان یکن، ہو سکتا ہے کہ وہ ہوں خیرا منہن، بہتر ان سے۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور مت تم سب عیب لگاؤ اپنے نفسوں پر۔ ولا تنابزوا، اور نہ تم ایک دوسرے کو پکارو بالالقاب، برے لقبوں سے، برے القاب سے تم ایک دوسرے کو نہ پکارو۔ بئس اسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے باوجود ایسے نام پکارنا یا برا عمل ہے، یہ گناہ کا کام ہے، برا نام رکھنا گناہ کا کام ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس جو کوئی شخص توبہ نہ کرے بس وہ ظالم ہے، بس وہ ظالم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا کا مطلب اے ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا، تم بچو، تم اجتناب کرو، تم محفوظ رہو، کثیر من الظن، بہت سارے گمانوں سے، اے ایمان والو تم بہت زیادہ بدگمانیوں سے اجتناب کرو۔ ان بعد الظن اسم، بے شک بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہیں۔ ولا تجسسوا، اور نہ تم غیبت کرو، نہ تم جاسوسی کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ غیبت کرے تمہارا بعض بعض کی، یعنی کہ تمہارا بعض ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم، کیا پسند کرتا ہے تمہارا کوئی ایک، ان یاکل لحم اخیہ، کہ وہ کھائے اپنے مردہ بھائی کا گوشت، میتن مردہ مرا ہوا، کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، تو تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیات ہیں جو ہم نے سورہ حجرات سے پڑھی ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے معاشرتی آداب کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یاد رکھیں، اسلام کا جو مین مقصد ہے، جو مدعا ہے، وہ یہی ہے کہ ہر انسان کو اس کے معاشرتی حقوق حاصل ہوں، ہر کسی کی عزت، ہر کسی کا احترام وہ لازمی ہو، کسی کی عزت کو داغدار نہ کیا جائے، کسی کے احترام کو خراب نہ کیا جائے، کسی کی بات کو خراب نہ کیا جائے۔ تو اسلامی قوت اور معاشرتی امن کو قائم رکھنے کے لیے ان آیات کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تمسخر اڑانا، مذاق کرنا، پہلا اصول یہ ہے کہ تم کسی دوسرے انسان کا مذاق نہ اڑاؤ، اس کے مذاق اڑانے کی، اس کے ساتھ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں، تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں کہ وہ حسد، تکبر، بغض کی آگ جو ہے وہ جل جاتی ہے، جس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ خراب ہوتے ہیں۔ اب ایسے ہی نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کو اپنے سے، عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دوسرا بندہ وہ مجھ سے بڑا کمتر ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ دنیاوی لحاظ سے ظاہری طور پر ہم سے بڑا کمتر ہو، مگر حقیقت تو اللہ جانتا ہے نا،
کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام کتنا ہے، لہذا ایسے کوئی اور کسی دوسری عورت کی اور ایسی کوئی جماعت کسی دوسری جماعت کی کوئی مذاق نہ اڑائے، ٹھٹھا نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ ان کا اللہ کے ہاں مقام کتنا زیادہ ہو، لہذا اپنے سے ہمیشہ دوسرے کو اعلیٰ اور برتر سمجھنا چاہیے۔ ایسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیب لگانے کی یہاں پہ مذمت کی گئی ہے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ، یعنی کہ اسلامی معاشرت کا جو دوسرا حقوق ہے وہ کسی کی کردار کشی نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام کسی کے بھی کردار کو داغدار کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور آج ہم بڑے عجیب و غریب قسم کے جو اعتراضات ہیں ہم اپنے مسلمان بھائیوں پر لگا کے اور ہم اپنی فلاح اور کامیابی سمجھتے ہیں، حقیقتاً اسلام اس کو ناپسند کرتا ہے۔ تیسری بات ہے کہ برے القاب کی ممانعت۔ اسلامی معاشرت اور آداب معاشرت کا جو تیسرا اصول ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو چڑھانے کے لیے، غصہ دلانے کے لیے برے برے لقبوں سے نہیں پکارنا چاہیے۔ وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقبوں سے آپس میں نہ پکارا کرو۔ اصل میں ایمان لانے کے بعد، ایمان کی روشنی جب دل میں داخل ہو چکے ہے، اس کے بعد کوئی بندہ اگر اس طرح کرتا ہے اور برے لقبوں سے پکارتا ہے تو وہ گناہ کا کام کرتا ہے۔ اور ایسے ہی چوتھا اصول ہے معاشرتی اصول توڑنا۔ یہ ایک ظالمانہ روش ہے کہ جو بندہ معاشرتی حقوق اور ان کو توڑتا ہے اور ان کو ختم کرتا ہے تو اس کے نقصانات ہی نقصانات ہیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہو سکتا، چونکہ معاشرتی جو آداب ہیں وہ بہت ضروری ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، کہ انسان اپنے دل میں کوئی ایسی ایسی باتیں اپنے دوستوں کے بارے میں، اپنے بھائیوں کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں رکھے جس کے ساتھ ان کے جو عمل ہیں وہ ختم ہو جائے، ان کے اعمال جو ہیں وہ ستیہ ناش ہونا شروع ہو جائے ان کے، لہذا بدگمانیوں سے بچنا چاہیے۔ ہر انسان کو اپنے ذہن کے اندر دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے، اور جب آپ اچھا گمان کریں گے، اچھا ذہن رکھیں گے تو پھر اس کے اثرات بھی معاشرے پر اچھے مرتب ہوں گے۔ اور ایسے جاسوسی کی ممانعت، جاسوسی میں ایک معاشرتی جرم ہے۔ اسلام قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی مسلمان کے عیب کی ٹو لگائی جائے، اور آج ہمارے اکثر لوگ جو ہیں وہ مختلف عیوب کی ٹو لگاتے ہیں اور اس کو لوگوں کے سامنے اس طرح بیان کرتے ہیں جس طرح دوسرے کی عزت کو داغدار کرنا مقصد ہوتا ہے۔ تو غیبت اور جاسوسی اس کی اسلام کے اندر کوئی اجازت نہیں ہے، انتہا درجے کی مذمت ہے، کیونکہ یہ وہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے معاشرے اور انسان کی معاشرتی امن کو خراب کرتی ہے، لہذا ہر وہ چیز جو معاشرتی امن کو خراب کرے اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ انسان کو ہر لحاظ سے اپنے آپ کو وہ چیزوں پہ، ان چیزوں پہ لانا چاہیے جو چیزیں اس کے لیے، معاشرے کے لیے بہتر سے بہتر ہوں۔ لہذا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی ٹو نہیں کرنی، ایک دوسرے کی ٹو نہیں لگانی۔ تو یہ وہ والی چیزیں ہیں جس کا حکم آقا علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے۔ اور غیبت جو ہے یہ انتہائی بدترین جرم ہے کہ انسان غیبت کرے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، یعنی کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا مترادف قرآن کے اندر، حدیث کے اندر دیا گیا ہے۔ لہذا کسی کے عیب کو لوگوں کی پیٹھ کے سامنے بیان کرنا یہ غیبت ہوتی ہے۔ لہذا کوئی بات کرنی ہے تو منہ پہ کر لے، آپ اس کی پیٹھ کے پیچھے کوئی بات نہ کریں۔ تو اس لحاظ سے غیبت کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور آقا علیہ السلام نے اس کی سخت سزا سنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت سے بھی بچائے۔ تو یہ آیت ہے سورہ حجرات کی، آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے۔ السلام علیکم۔